هي الحلقات تحفظني بآيات من القرآن، هي الحلقات تملأني بحب المصطفى العدنان، هي الحلقات تحفظني اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انشاءاللہ تبارک و تعالی آج ہم لوگ پڑھیں گے الترکیب کا سبق نمبر 9، مبتدا اور خبر کے بارے میں ضروری باتیں اور ان کی پہچان کے قواعد۔ اب تک جو ہے وہ اس سلسلے میں ہم لوگ تقریباً 101 کلاسز جو ہے وہ بنا چکے ہیں، اور آج جو ہے وہ ہماری کلاس ہوگی کلاس نمبر 102۔ اب تک جو ہے وہ ہم لوگ تقریباً 17 قواعد بھی باقاعدہ پڑھ چکے ہیں، اور 16 قواعد کے تحت جو مشقیں ہیں وہ بھی ہم لوگ پوری کی پوری حل کر چکے ہیں۔ آج ہے ہمارا قاعدہ نمبر 17 کے تحت جو مشق ہم نے آغاز کیا تھا، اس کی ترکیب نمبر 1 کر لی تھی، ترکیب نمبر 2 رہ گئی ہے، صرف 2 ہی ترکیبیں ہیں۔ تو آج دیکھتے ہیں کہ اس کی ترکیب نمبر 2 کیا ہوگی۔ دیکھیں ترکیب نمبر 2 ہے حتی لانتہاء الغایۃ۔ اچھا، اب جس قاعدے کے تحت ہم اس مشق کو پڑھ لیں تو اسے ہم لوگ ایک مرتبہ اپنے ذہن میں تازہ کر لیں تو بات آسان ہو جائے گی۔ اور وہ قاعدہ یہ ہے کہ دیکھیں فعل اور حرف کبھی مبتدا نہیں بن سکتے، فعل اور حرف کبھی بھی مبتدا نہیں بن سکتے، کیونکہ فعل میں کام کرنے کا معنی پایا جاتا ہے، اور فعل کے لیے فاعل تلاش کرتے ہیں، آپ مفعول تلاش کرتے ہیں، اور حرف تو اپنا معنی ظاہر کرنے میں غیر کا محتاج ہوتا ہے، تو وہ مبتدا کیسے بن سکتا ہے؟ ٹھیک ہے، تو فعل اور حرف المختصر یہ کہ مبتدا نہیں بن سکتے۔ ہاں، ایک صورت ہے کہ جب آپ انہیں مبتدا بنا دیں، اور وہ صورت کیا ہے؟ وہ صورت یہ ہے کہ اگر آپ اس فعل اور حرف کا معنی مقصود نہیں ہے، اس فعل اور حرف سے فعل اور حرف کا معنی مقصود نہ ہو، بلکہ اس فعل اور حرف سے آپ جو ہے وہ ان کے بارے میں خبر دے رہے ہیں، تو اب آپ انہیں مبتدا بنا سکتے ہیں۔ تو بس یہ والی جو ترکیب ہے یہ بھی کچھ اسی نوعیت کی ہے کہ یہ جو حتی ہے نا، اب یہ جو حتی ہے اس کے بارے میں اگر میں آپ سے سوال کروں کہ جناب یہ حتی کیا ہے، تو آپ کا جواب بہت سادہ اور آسان ہوگا، کیونکہ یہ تو ہمیں یاد ہی ہوتا ہے نا، یہ حتی حرف جر ہے، بہت آسانی سے کہ باؤ تاؤ کافو لامو واؤ منزو مسخلہ ربا حاشا من ادا فی ان علا حتی۔ تو یہ حتی کیا ہے؟ یہ حتی تو حرف جر ہے، اور حرف جر جب آتا ہے تو اس کے بعد آپ کیا تلاش کرتے ہیں؟ آپ تلاش کرتے ہیں مجرور، اور حرف جر کا کام یہاں پہ یہ ہوتا ہے، یہ تھوڑا رف ورک میں کر رہا ہوں، یہاں سے پھر میں اس کو جو ہے وہ ریز کر دوں گا کہ یہ من جو ہے یہ حرف جر ہے، ٹھیک ہے، اور یہ جو زیدن ہے مجرور ہے، تو من نے کیا کیا؟ حرف جر ہے نا، تو اس زیدن کو حالت جری میں کر دیا، مجرور ہو گیا یہ۔ تو من کا کام یہ ہے کہ وہ اپنے ما بعد جو بھی اسم ہوتا ہے اس کو حالت جری میں کر دیتا ہے۔ تو اب یہاں پر اس کو میں ریز کر دیتا ہوں، اب دوبارہ یہیں پر آ جاتے ہیں۔ تو اب یہ جو حتی ہے یہ تو حرف جر ہے، اور حرف جر کے بعد کام تو یہی ہونا چاہیے کہ جو بھی ہو وہ حالت جری میں ہو، وہ اس کا مجرور بنے۔ لیکن اتفاق یہ کہ آپ یہاں پر غور کر کے دیکھیں لانتہاء الغایۃ، تو یہ لام جو ہے نا، یہ لام کیا ہے؟ یہ بھی حرف جر ہے، اور کیسے ہو سکتا ہے کہ حرف جر کے بعد ایک حرف جر آ جائے؟ حرف جر تو حرف جر پر داخل نہیں ہوتا نا، حرف جر تو اسم کے اوپر داخل ہوتا ہے۔ تو لہٰذا اب آپ کہیں گے یہ جو لام ہے نا کچھ گڑبڑ لگ رہی ہے، اور وہ گڑبڑ یہ ہے کہ یہ جو حتی ہے یہاں پر یہ بطور حرف جر استعمال نہیں ہو رہا، بلکہ آپ اس حتی کے بارے میں خبر دے رہے ہیں کہ حتی کا استعمال بتا رہے ہیں کہ حتی انتہائی غایت کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ تو یہ ہو گیا حتی حرف جر، لیکن یہاں پہ بطور حرف جر نہیں بلکہ ہم کہیں گے یہ ہو گیا مراد اللفظ، اور مراد اللفظ کر کے ہم نے اس کو بنا دیا کیا؟ مبتدا۔ اب مبتدا بنا دیا تو اب کیا تلاش ہے؟ خبر کی تلاش ہے۔ خبر تلاش کرنے چلے تو جناب یہ مل گیا ہمیں آگے لام حرف جر دوبارہ سے۔ اب یہ جو لام حرف جر ہمیں دوبارہ سے ملا، تو اب ہمیں اس کے لیے کیا تلاش کرنا ہے بھائی؟ حرف جر کے بعد مجرور تلاش کریں گے۔ مجرور تلاش کرنے چلے ہمیں یہ ملا انتہا۔ ہم نے یہ سوچا کہ یہ جو انتہائی ہے یہ معرفہ ہے یا نکرہ؟ انتہائی معرفہ ہے یا نکرہ؟ اس پر الف لام داخل ہے یا نہیں؟ نہیں۔ اچھا،
یہ اسماء علم ہے، کسی کا نام ہے، کسی شخص کا نام ہے؟ نہیں۔ اسماء اشارات میں سے ہاذا ہاذانی اس میں سے ہے یہ؟ نہیں۔ اسماء ضمائر میں سے؟ نہیں۔ اسماء ہوا ہما یا ہما ہننا کیا اس میں سے؟ نہیں، اس میں سے بھی نہیں ہے۔ تو اس کا مطلب معرفہ کی تو کوئی علامت نہیں پائی جا رہی اس میں، تو یہ کیا ہے؟ یہ ہے ایک نکرہ۔ اب یہ الغایتی پر آ جاتے ہیں، اس کے اوپر بات کرتے ہیں، کیونکہ میں نے آپ کو کہا تھا آسان طریقہ کار ترکیب کا یہ ہے، آپ معرفہ اور نکرہ کے حساب سے دیکھیں اور یاد رکھیں گے جب تک آپ کسی بھی لفظ کا تعلق آگے سے نہیں جوڑیں گے اسے پیچھے والے کے لیے کچھ بھی نہیں بنائیں گے آپ، ٹھیک ہے نا، یہ یاد رکھیے گا۔ اب الغایتی کے اوپر بات کرتے ہیں۔ الغایتی معرفہ یا نکرہ؟ معرفہ یا نکرہ، الف لام اس پر داخل ہے، ٹھیک ہے، الف لام جس پر داخل ہوتا ہے وہ معرف باللام ہوتا ہے، اور جو معرف باللام ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے؟ وہ ہوتا ہے معرفہ۔ تو اس حساب سے یہ کیا ہو گیا؟ یہ معرفہ۔ اب آپ کو کیا مل گیا؟ ایک نکرہ ایک معرفہ، یہ ایک نکرہ۔ تو آپ کیا کریں گے؟ کیسے ترکیب کریں گے؟ اس کو مضاف بنا دیں اور آپ اس کو بنا دیں کیا؟ مضاف الیہ۔ اور پھر یہ مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر کیا بنتا ہے؟ بہت سمپل ہے نا، مرکب اضافی۔ یہ بن گیا مرکب اضافی۔ اب آپ کیا لینے چلے تھے؟ حرف جر کے لیے مجرور تلاش کر رہے ہیں نا، تو اب آپ کو یہ مرکب اضافی کی صورت میں مل گیا مجرور۔ اب جار اپنے مجرور سے مل کر، تو آپ کو پتہ ہے تنہا تو کچھ نہیں بنتا، جب بھی یہ کسی بھی جگہ پر کچھ بن رہا ہوگا تو کسی نہ کسی متعلق سے مل کر بنے گا۔ تو اب آپ نے دیکھا اس جار مجرور کا، یعنی یہ انتہائی الغایتی جو ہے نا جار مجرور ہے، آپ اس کا متعلق تلاش کر رہے تھے، آپ کو نہیں ملا، اب متعلق ہے ہی نہیں۔ اب متعلق نہیں ہے تو کیا کریں گے؟ آپ متعلق اس کا نکالیں گے۔ ہم نے کہا اس کا متعلق نکال دیتے ہیں ہم، مثال کے طور پر ثابتن۔ اب ثابتن کیا ہے؟ یہ اس میں فاعل ہے، اور ہم نے اسی سبق کے قاعدہ نمبر 4 میں پڑھا تھا کہ اس میں فاعل، اس میں مفعول، اس میں تبدیل، صفت مشبہ اور اس میں منصوب۔ کسی بھی جگہ پر خبر واقع ہو رہے ہو تو ڈائریکٹ خبر نہیں بنائیں گے، پہلے شبہ جملہ بنائیں گے، اور شبہ جملہ بنانے کے لیے ہم اس میں سے نکالیں گے ہوا ضمیر، اور اس ہوا ضمیر کو لوٹائیں گے پیچھے مبتدا کی طرف۔ تو اب ہم یہ کہیں گے کہ یہ لام حرف جر انتہائی مضاف الغایتی مضاف الیہ، اور مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر جار کا مجرور، جار اپنے مجرور سے مل کر ثابتن اسم فاعل کا ظرف مستقر، ثابتن اسم فاعل اس میں ہوا ضمیر، یہ ظرف مستقر بن گیا نا، یہ پورا کا پورا یہ بن گیا ظرف مستقر، اور ثابتن اسم فاعل اپنے فاعل اور ظرف مستقر سے مل کر یہ پورا کا پورا کیا بن گیا؟ شبہ جملہ۔ شبہ جملہ ہی تو بنانے چلے تھے نا آپ، یہ بن گیا شبہ جملہ اسمیہ، اور شبہ جملہ اسمیہ ہو کر یہ بن گیا کیا؟ مبتدا کی خبر، اس مبتدا کی خبر، اور پھر یہ مبتدا اپنی خبر سے مل کر کیا بن گیا؟ جملہ اسمیہ خبریہ۔ تقریباً میں پوری ترکیب آپ کو بتا اور سمجھا ہی چکا ہوں، دوبارہ سے کرنے کی میرے خیال سے کوئی ضرورت نہیں ہے، مختصراً بتا دیتا ہوں۔ یہ حتیٰ جو ہے وہ کیا ہے؟ مراد اللفظ کہہ کے آپ نے اسے مبتدا بنا دینا ہے، لام حرف جر انتہائی مضاف غایتی مضاف الیہ، مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر مرکب اضافی ہو کر ثابت اسم فاعل کا ظرف مستقر، اور ثابت اسم فاعل اپنے فاعل اور ظرف مستقر سے مل کر شبہ جملہ اسمیہ ہو کر مبتدا کی خبر، اور پھر مبتدا اپنی خبر سے مل کر کیا بن گیا؟ جملہ اسمیہ خبریہ۔ تو الحمدللہ ہماری یہ قاعدہ نمبر 17 کے تحت جو مشق نمبر 10 کی، اس کی ترکیب نمبر 1 اور 2، یعنی یہ پوری مشق جو ہے وہ اپنے اختتام کو پہنچی، اور مجھے امید ہے کہ یہاں تک کی جو بات ہے وہ آپ کی سمجھ میں آ گئی ہوگی انشاءاللہ تبارک و تعالی۔ نیکسٹ ٹائم اگلی ویڈیو، اگلی کلاس اور اگلے قاعدے کے ساتھ ملاقات ہوگی۔ جب تک آپ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔